بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی۔ تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور بہت بہترین انداز میں پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہوں گے۔ ذی الحج کے بہترین 10 دن گزر رہے ہیں۔ اس میں جتنی ہو سکے آپ لوگ عبادت کریں، اللہ اکبر کی تسبیح کریں، لبیک اللہم لبیک کی تسبیح کریں اور درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ذی الحج کی 7، 8، 9 اور 10 تاریخ کو خاص اولاد کے حق میں دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی۔ اولاد کی صحت، زندگی، مال، عزت میں برکت کے لیے دعا کرنی ہے، اولاد کے اچھے نصیب اور نیک جوڑے کے لیے دعا کرنی ہے۔ تمام ماں باپ یہ ضرور کریں، اپنے ماں باپ کی بہترین انداز میں خدمت کریں تاکہ وہ اپنی دعاؤں میں، بہترین دعاؤں میں آپ کو بہترین انداز میں یاد رکھیں، اور آپ خود بھی اپنے لیے ان 10 دنوں میں پراپر دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کی دعا مانگیں، اگر آپ کا گھر نہیں ہے تو اللہ پاک سے گھر مانگ لیجئے، اور اگر آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اچھا ہمسفر نہیں مل رہا، تو ان دنوں میں آپ اپنے ہمسفر کے لیے بہترین انداز میں دعائیں کر سکتے ہیں، اور اپنے کاروبار کے لیے دن دگنی رات چگنی ترقی کے لیے اللہ پاک سے خاص انداز میں، بہترین انداز میں دعائیں کریں۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، بہت بہترین انداز میں رب آپ کو نوازے گا۔ اللہ پاک سے ان 10 دنوں میں اپنے لیے خیریں، برکتیں، عطائیں، بہترین وسیع حلال رزق اور کاروبار میں بہترین انداز میں برکتیں، خیریں اور بہترین کاروبار کے لیے اللہ پاک سے دعائیں کریں۔ اور یہ میں نے کچھ تکبیرات مینشن کی ہیں، یہ دن رات پراپر پڑھتے رہیں، درود پاک بھی پڑھتے رہیں اور یہ بھی چلتے پھرتے دل میں پڑھتے رہیں، اور ہر رات جب بھی عشاء کی نماز ادا کریں تو اس کے ساتھ 2 نفل ادا کریں، اس میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ کوثر پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار قل ھو اللہ پڑھیں، اور اللہ پاک سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیں، اور پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک قبول و منظور فرمائیں گے۔ ان بہترین دنوں کے وسیلے سے مانگیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اب تک جو کہا یا مجھ سے پہلے انبیاء نے جو کچھ کہا، ان سب میں سب سے بہترین دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور سلف صالحین اپنی ضرورتوں کو عرفہ کے دن کی دعا کے لیے جمع رکھتے تھے۔ بہت ساری ضروریات، تمنائیں اور دعائیں اس دن قبول ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک میں شب قدر، لیلۃ القدر ہم سے غائب رہتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی رات ہوگی، جبکہ ذی الحجہ میں پروردگار عالم ہمیں خود بتاتے ہیں کہ یہ دن عرفہ کا ہے۔ کیا اس کے باوجود ہم اسے غنیمت جانتے ہیں؟ سستی کریں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے عرفہ کے دن جو بھی دعا مانگی ہے اسے سال گزرنے سے پہلے ضرور قبول ہوتے دیکھا ہے۔ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں مت بھولیے گا۔ اے اللہ ہمیں یوم عرفہ دیکھنا عافیت کے ساتھ نصیب فرما اور قبولیت سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ پاک تمام بندشیں، رکاوٹیں، مشکلات، پریشانیاں ختم فرمائے اور ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور وسیع حلال رزق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔